بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت آسان ہے مگر حقیقت میں انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے سچائی کا راستہ۔ دنیا میں جیسے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی شہرت کے پیچھے اور پھر کوئی طاقت کے پیچھے، لیکن اصل کامیابی کہاں ہے؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہماری زندگی میں کتنی بڑی مشکلات لا سکتا ہے، اور ایک سچائی کس طرح ہمارے نصیب بدل سکتی ہے؟ اسلام نے ہمیشہ سچائی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان صادق اور امین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ واقعہ حجر اسود۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو مکہ کے بڑے بڑے قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز صرف اسے ملے۔ تلواریں نکل لگے تھیں۔ کئی دنوں سے یہ جھگڑا بڑھ رہا تھا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح کعبہ شریف میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ تو الصادق الامین ہے اور ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس پہ رکھا اور سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ ہر کوئی ایک کونا پکڑ لے۔ سب نے مل کر پتھر کو اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اس طرح ایک بڑے فتنے کو سچائی اور حکمت سے ختم کر دیا گیا۔ سچائی اور حکمت انسان کو وہ مقام دیتی ہے جہاں دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہجرت اور سچائی کا امتحان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، دشمن گھر کو گھیرے بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جاؤ۔ سوچے تو ذرا کہ دشمن قتل کرنے آئے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ہے سچائی کی قیمت، اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دی جاتی ہے۔ غار ثور کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر غار ثور میں چھپے۔ دشمن آپ کے پیچھے پیچھے آن پہنچے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے جھانک دیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہ ہے وہ یقین جو صرف سچوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی مدد اور اللہ پاک کا سکون۔ تجارت میں سچائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نوجوان تھے تو آپ مکہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو الصادق الامین یعنی سچا اور ایمانت دار کہا کرتے تھے۔ یہی آپ کی سچائی تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی تجارت کی ذمہ داری دی اور پھر آپ سے نکاح کیا۔ صلح حدیبیہ۔ بہت سخت وقت تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی ہر شرط کو سچائی کے ساتھ نبھایا، چاہے وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتی ہو، اور آخر کار اسی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں سچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کا لقب ملا کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچائی کی گواہی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتایا تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا،
کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو یقیناً سچ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پانی کی کمی تھی اور وہاں پہ ایک کنواں تھا جس سے پانی پیسے دے کر ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے ان کی سچائی اور اصرار کا کمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ عدل اور سچ پر ڈٹے رہے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، جھوٹ بول کر معذرت پیش کر سکتے تھے مگر سچ بول دیا۔ شروع میں ان کو بہت مشکل آئی مگر آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سچائی کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ سچائی نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ جنت کا دروازہ کھولنے والی چابی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ غافر میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ بے شک اللہ پاک ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ سورہ منافقون میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ سورہ الاحزاب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سچائی کے فوائد۔ اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سچ بولنے والوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور ان کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ سچ بولنے والوں سے انسان ہر قسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ دل کا سکون۔ سچا انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے کیونکہ اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ لوگوں کا اعتماد۔ سچ بولنے والے انسان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی تاجر ہو یا استاد، سیاستدان ہو یا کوئی عام آدمی، سب اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ کاروبار میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سچا اور ایماندار دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آخرت کی کامیابی۔ سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، یعنی سچا بندہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ جھوٹ بولنے کے نقصانات۔ اعتماد کا خاتمہ۔ ایک جھوٹا شخص جب بار بار پکڑا جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ گناہوں کی جڑ۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور یوں انسان ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں پھنس جاتا ہے۔ دل کا بوجھ اور بے سکونی۔ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور یہ خوف اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ آخرت کی بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی پھر جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا سوچیں تو کہ ایک طرف وہ راستہ ہے جس میں سکون ہے، عزت ہے، اعتماد ہے، برکت ہے اور جنت ہے، اور وہ راستہ سچائی کا راستہ ہے، اور دوسری طرف وہ راستہ ہے جس میں ہر وقت ڈر ہے، بے سکونی ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، اور وہ راستہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ اور اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں، سچائی کا یا پھر جھوٹ کا۔ ہم اپنی زندگی میں سچائی کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیشہ سیدھی بات کریں، کاروبار میں دیانتداری کریں، وعدہ پورا کریں، رشتوں میں سچائی رکھیں، بچوں کو شروع سے جھوٹ سے بچائیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں قول و فعل میں اخلاص عطا فرما، ہمیں جھوٹ، فریب اور نفاق سے بچا۔ یا رب ہمارے دلوں کو نور صداقت سے منور فرما، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی سچوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ دعاؤں میں یوں ہی قائم رہے اور آپ کو مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔